جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے محمد طارق صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ آمنو صیغہ کے متعلق پوچھا ہے۔ تو دیکھیں، آمنو صیغہ یہ ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ، فعل ماضی معلوم۔ صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی معلوم۔ اس کا معنی ہے آمنو یعنی ایمان لائے کئی مرد، ایمان لائے کئی مرد۔ آمن یؤمن سے یہ ہے، ویسے تو یہ آگے چل کر جو آپ حضرات محموز کے ابواب پڑھیں گے وہاں پر ہی آئے گا، تو لیکن اتنی یہاں پہ میں بات عرض کر دوں، وہاں پہ اس کے متعلق تفصیلی بات ہوگی کہ یہ جو صیغہ ہے اللہ تبارک و تعالی جب خطاب فرماتے ہیں تو اس سے مراد پھر مذکر اور مؤنث دونوں ہوتے ہیں، یعنی مرد اور عورت دونوں مراد ہوتے ہیں۔ مردوں کے ضمن میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس سے مراد مرد اور عورتیں دونوں ہوتی ہیں۔ تو آمنو جو حضرت صیغہ ہے طارق صاحب، یہ جمع کا ہے، واحد کا یہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ واحد جو ہے وہ اس کا واحد آتا ہے آمنا، 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 آمنو، آمنو پھر جمع ہے اس کا۔ جی، تو آپ حضرات جو ہم نے گزشتہ سبق پڑھا تھا وہ آپ حضرات سمجھ گئے؟ کسی ہمارے ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے فعل ماضی معلوم کی گردان پڑھی تھی، تو تمام ساتھی سمجھ گئے تھے۔ دیکھیں، واو کے بعد الف آ رہا ہے نا، تو وہ واو کے بعد آ رہا ہے۔ یہ الف جو ہے یہ بھی واو کے ساتھ آتا ہے جمع کی علامت کے طور پر۔ یہ الف آتا ہے واو کے ساتھ جمع کی علامت کے طور پر، یہ تثنیہ کی علامت والا الف نہیں ہے۔ اور جی واو کے ساتھ الف لگانا ضروری ہے، بالکل واو کے ساتھ الف لگائیں گے۔ یہ معلوم سے مراد معروف۔ معلوم اور معروف یہ مترادف لفظ ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ دیکھیں، واو کی جو ہے وہ کئی قسمیں ہیں نا، واو کی کئی قسمیں ہیں، تو جمع کے لیے جو ہم واو لگاتے ہیں اس کے ساتھ یہ الف آتا ہے کہ یہ واو جمع کے لیے۔ باقی اس کا کوئی مستقل ایسا نام نہیں ہے کہ اس کو کوئی مستقل نام صرف کے اصطلاح میں دیا گیا ہو۔ جی، تو پہلی ہم نے گردان پڑھی تھی فعل ماضی معلوم کی گردان۔ آپ ذرا یہ بتائیں کہ جمع مؤنث حاضر کی علامت کیا ہے؟ ماضی میں جمع مؤنث حاضر کی علامت کیا ہے؟ جمع مؤنث حاضر، امان اللہ صاحب، جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر۔ سوال توجہ سے سنا کریں اور اس کے بعد جواب لکھا کریں۔ ماشاءاللہ۔ نون تشدید، یہ بھی آپ نے پوری بات نہیں لکھی۔ بالکل بالکل، ماشاءاللہ۔ میں نے فقط علامت پوچھی سید عبداللہ صاحب، آپ نے پورا صیغہ لکھا۔ نون تشدید نہیں کہیں گے، ڈیٹ تننا کہیں گے کہ جمع مونس کی علامت تننا ہے، تننا۔
جی، اس کے علاوہ جن ساتھیوں نے جو جواب دیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، پوری علامت تننا ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ اور جمع مذکر حاضر کی علامت کیا ہے؟ جمع مذکر حاضر کی علامت۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تا مفتوحہ نہیں ہے جی شہریار صاحب، تم علامت ہے تم۔ جمع مذکر حاضر کی علامت تم ہے۔ اب دوبارہ لکھیں۔ ماشاء اللہ۔ آپ کے ساتھی حضرت ڈاکٹر نوید اختر صاحب، آپ کلاس میں موجود ہیں؟ جی جی، ایک جیسے ہیں بالکل۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ اب طارق محمود صاحب ہیں اور وہ محمد طارق صاحب ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ جی، اور آپ حضرات بتائیں کہ جمع مذکر غائب کی علامت کیا ہے؟ جمع مذکر غائب۔ ماشاء اللہ۔ لو نہیں کہیں گے، جو ساتھی لو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، فقط واو کہیں گے، کیونکہ کسی جگہ پر واو کے ساتھ لام نہ ہو تو وہ جمع مذکر نہیں ہوگا کیا؟ جیسے ہم کہتے ہیں ناسا رو، اب یہاں تو روح ہے، ایسے ہی آکا لو، یہاں پر تو لو ہے، فتحو یہاں پر حو ہے، تو واو علامت ہے، فقط واو ہم دیکھیں گے، واو سے پہلے ضمہ، واو۔ الف ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس واو کہیں۔ الف تو ویسے اس کے ساتھ آتا ہے، علامت تو واو ہی ہے جمع کی۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ ذرا یہ بتائیں کہ جو تا ہے، ماضی کے کتنے سیوں کے آخر میں تا آتا ہے؟ امان اللہ صاحب، آپ نے تین کہا، اور ماشاء اللہ ایک ساتھی چھ کہہ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ نور ولی صاحب تین کہہ رہے ہیں، اللہ کے بندے۔ چار سیوں کے آخر میں تا آتا ہے نا، ماضی میں چار سیوں کے اینڈ پہ تا آتا ہے۔ یہ جو لمبے والا تا ہے، جو آپ ذرا یہ اسکرین پہ اور بھی میں نے لکھا، یہ آتا ہے چار سیوں کے آخر میں۔ اگر یہ تا ساکن ہو تو یہ کس کی علامت ہے، کس سے کی علامت ہے؟
माशाल्लाह। ये जो पूरी साथी बात लिख रहे हैं ये ठीक है। पूरी बात माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो ता साकना ये अलामत है वाहिद मुअन्नस गायब की। वाहिद मुअन्नस गायब की। देखिए वाहिद मुअन्नस गायब ये तीनों लफ्ज़ हम कहेंगे तो बात पूरी होगी। अगर हम वाहिद कहते हैं तो फिर भी बात आधी है। वाहिद मुअन्नस कहते हैं तो फिर भी बात पूरी नहीं है। वाहिद मुअन्नस गायब कहेंगे तो बात पूरी होगी। अगर हम वाहिद कहते हैं फिर भी बात पूरी नहीं, क्योंकि वाहिद तो वाहिद मुज़क्कर भी है, वाहिद मुअन्नस भी है, वाहिद मुतकल्लिम भी है। कौन सा वाहिद यहाँ पर मुराद है? और अगर वाहिद मुअन्नस कह देते हैं तो फिर भी बात पूरी नहीं, क्यों कि वाहिद मुअन्नस जो है वो गायब भी है और हाजिर भी है। मुअन्नस में वाहिद गायब भी हाजिर भी है। तो जब वाहिद मुअन्नस गायब तीन वर्ड हम बोलेंगे, तीन लफ्ज कहेंगे, फिर बात पूरी होगी कि ये फलां सीगा है, वाहिद का है, मुअन्नस का है और गायब का है। तीनों लफ्ज कहने जरूरी हैं। तीनों लफ्ज कहने जरूरी हैं, हर एक का फायदा है। जी अमजद हुसैन साहब, आपको बात समझ आ रही है? अच्छा माशाल्लाह। बाज हमारे साथी बिल्कुल खामोश रहते हैं तो उनको कुछ न कुछ पूछना चाहिए, बोलना चाहिए। ऐसे ही तो हमें आप हजरात के नाम याद होंगे। जैसे भी तारिक महमूद साहब ने कहा जी तारिक दो हैं, तो मेरे इल्म में आ गया एक तारिक महमूद साहब हैं और एक जो है वो मोहम्मद तारिक साहब है, तो इनके नाम याद हो गए। अच्छा ये ता साकना हो तो ये वाहिद मुअन्नस गायब की अलामत। ये अलामात इंतहाई ज़रूरी हैं, इसलिए मैं इन पे टाइम भी लगा रहा हूँ और इन पर ज़ोर भी लगा रहा हूँ, दोनों चीज़ें। अगर ता पर फ़तह हो तो ये किसकी अलामत है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो तमाम साथियों ने ठीक बताया कि ये अलामत है वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की। अच्छा इसी तरह अगर ता के नीचे कसरा हो तो ये किसकी अलामत है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब। अगर ता पर ज़म्मा हो तो ये किसकी अलामत है? माशाअल्लाह।
ماشاء اللہ. تو یہ علامت ہے واحد متکلم کی. دوسرا آپ حضرات سے میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ چونکہ ہماری الحمدللہ کلاس میں ساتھی بھی کافی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مائک آن کرنا اور سبق سننا وہ بھی مشکل ہوتا ہے بس اوقات. اس میں بھی کافی ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. بعض ساتھی بات کر سکتے ہیں، بعض کا مائک جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے، بعض کا نہیں ہوتا، تو کافی سارے جو ہے وہ. تو اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا انشاءاللہ بھی میں شیخ بلال صاحب سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ہوم ورک آپ حضرات کو دیا جائے اور وہ پھر آپ کا چیک کیا جائے، آپ وہ کر کے بھیجیں، یہ ضروری ہے. تو اس کی انشاءاللہ میں ان سے بات کرتا ہوں کہ ہماری کوئی ترتیب بنائیں ہوم ورک کی، تو اس کا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے، جلدی بن جائے. تو آپ حضرات کو مثلاً جیسے آپ نے فعلہ سے گردانیں بھی پڑھی اور یاد کی، فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. ایسے ہی آپ حضرات کو اور بھی الفاظ دیے جائیں گے. مثلاً ایک لفظ آپ کو دیا جائے گا جی ہے یہ داخلہ، تو داخلہ سے آپ گردان پڑھیں گے. آپ حضرات داخلہ سے گردان لکھیں. اچھا پہلے یہ بتائیں کہ یہ فعال والی مکمل گردان کتنے ساتھیوں کو یاد ہے، کتنے ساتھی سنا سکتے ہیں؟ اگر ان کا مائک آن کیا جائے تو کتنے ساتھی سنا سکتے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ، کافی سارے ساتھیوں کو ماضی کی پہلی گردان یاد ہے فعل والے الحمدللہ. اب وہ ساتھی بتائیں جو یاد نہیں کر سکے، جو نہیں سنا سکتے، وہ کتنے ساتھی ہیں؟ اچھا اچھا ماشاء اللہ. سپیڈ جو ہے وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ بن جائے گی. جی جی آپ یاد کر لیں پھر عثمان صاحب. جو ساتھی نئے کلاس میں تشریف لائے ہیں تو آپ حضرات کتابیں بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں. ہم علم الصرف پڑھ رہے ہیں، علم الصرف. ساتھی ان کو بھیج دیں اگر یہ گروپ میں ہیں، یا یہ کسی طریقے سے ان کو بھیج دیں کتاب. جی ماشاء اللہ. اچھا اب آپ حضرات نے کرنا یہ ہے کہ آپ حضرات نے داخلہ سے گردان ابھی یہاں پہ لکھنی ہے. 14 سیکھے ہیں جنہیں 14 لفظ لکھنے میں کچھ زیادہ دیر نہیں لگے گی. داخلہ سے ماضی کی گردان آپ حضرات لکھیں اور ادھر یہ بھی. ماشاء اللہ. اچھا ماشاء اللہ. دیکھیں داخلہ کے پورے گردان لکھ کے بھیجنی، ایسے نہیں ایک لفظ مجھے لکھ کے بھیجیں گے، ایسے نہیں کام بنے گا. پوری گردان اکٹھی لکھ کے بھیجیں. ہوم ورک تو آج کلاس کے اینڈ میں دوں گا، اب زیادہ مجھے یاد بھی دلائیں. جی میں نے آپ کی چیک کر لی ماشاءاللہ ساری ٹھیک ہے. ماشاء اللہ میاں وقار الملک صاحب، وقار الملک، ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی گردان لکھی.
ماشاء اللہ عبد المنان صاحب، بہت خوب بہت خوب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شوکت احمد صاحب کی بھی ٹھیک ہے، محمد مدثر صاحب کی بھی ٹھیک ہے. یہ آپ پہلا دوسرا سیگا چھوڑ گئے، حمید الرحمان صاحب. آپ تھوڑی گردان ٹھیک کریں حمید الرحمان صاحب. ماشاء اللہ سید عبداللہ صاحب آپ کی بہترین ہے. ماشاء اللہ. فرحان حفیظ صاحب کی بھی ٹھیک ہے. ماشاء اللہ ایوب محمد صاحب. ماشاء اللہ عبداللہ صاحب کو بھی ٹھیک ہے. ماشاء اللہ محمد یوسف صاحب. سہیل عیسیٰ صاحب، سہیل صاحب آپ تھوڑی مزید یاد کریں اس کو. ماشاء اللہ سید معین الدین سب ٹھیک ہے. ماشاء اللہ سید محی الدین صاحب آپ کی بھی ٹھیک ہے. دیکھیں میں ایک دفعہ پڑھ بھی دیتا ہوں، یہ جن ساتھیوں نے ویسے لکھی ہوگی تو وہ ٹھیک ہوگی، یہ بھی پڑھنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا. داخل دخلا دخلو دخلت دخلتا دخلنا دخلتا دخلتما دخلتم دخلتی دخلتما دخلتن دخلتو دخلنا. جن ساتھیوں نے اس طرح گردان لکھی ہے یا اس طرح لکھ رہے ہیں یا ایسا لکھنا چاہتے تھے، ایسے ان کے ذہن میں آ رہی تھی اور انہوں نے نہیں لکھی، تو ان تمام ساتھیوں کی گردان ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور ذہن میں الفاظ تھے تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہے. تو ماشاء اللہ ساتھیوں نے گردان اچھی لکھی ہے. اب یہ ایک گردان اب یاد کر لیں گے نا، فعال والی. تو میں نے پہلی کلاس میں عرض کیا تھا کہ اس وزن پر جو ہزاروں گردانیں آتی ہیں، عربی کے ہزاروں الفاظ ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کو آ جائیں گی. ابھی جیسے داخلہ سے ساتھیوں نے گردان پڑھی، اسی طرح کوئی اور ان کو ہم لفظ دے دیتے ہیں. مثلا ہم ان کو لفظ دیتے ہیں ناصرہ، تو وہ گردان پڑھ لیں گے. ناصرہ نصرہ نصرو نصرت نصرتا نصرنا نصرتا نصرتما نصرتم نصرت نصرتما نصرتن نصرت نصرنا. ایک گردان یاد کرنے سے آپ کو ساری گردانیں یاد ہو جائیں گی، یعنی آگے ماضی کے جتنے بھی آتے ہیں، ماضی آپ کے ایک گردان سے حل ہو جائے گی. اور ایسے آگے ایک گردان یاد کریں گے تو آپ کا مضارع حل ہو جائے گا. یہ رضوان اللہ صاحب آپ نے یہ کس سے گردان لکھی، کس لفظ سے لکھی ہے آپ نے؟ مجھے تو آپ کا لفظ سمجھ نہیں آ رہا. آپ کا لفظ لگ رہا ہے جیسے آپ نے چے لکھا ہوا ہے، عربک میں آپ نے چے بھی ایڈ کر دی. یہ رضوان اللہ صاحب بتائیں. اچھا اردو سے لکھی ہے، ٹھیک ٹھیک. اردو سے لکھیں لیکن الفاظ وہ عربک والے لے کے آئے نا.
جبل سے بعض اسم جو ہوتے ہیں نا، بعض اسم وہ ہوتے ہیں جامد، آپ پڑھ لیں گے تو ان کی گردان آتی نہیں ہے. دخلتا کا معنی ہے آپ داخل، یعنی تو ایک مرد داخل ہوا. یہ آپ چاپلا آپ نے لکھا ہے، چاپلا، یہ تم نے گردان اپنے لکھی ہے، خود ہی پڑھ سکتے، ہمارے بات سے تو باہر ہے یہ گردان، اس کو ریڈ کرنا. جابلا سے ٹھیک ہے. ویسے بعض مدارس میں یہ بھی روٹین ہے کہ وہاں پہ جب گردانے دے دیتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کوئی بھی لفظ دیتے ہیں کہ آپ اس لفظ سے گردان کریں تو وہ ساتھی گردان کرتے ہیں. مثلا ان کو لفظ دے دیا جی جیسے کمرہ ہے نا، تو کہا جی کامرہ سے گردان کرے، کمرے سے کامرہ، کامرہ کمرہ کمرو کمرت کمرتا کمرنا کمارتا کمرتما کمرتم، تو اس طرح وہ پورے گردان آگے کرتے ہیں. ویسے جب بندہ صرف پڑھ رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی لفظ سامنے آ جائے تو اس سے وہ گردان کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں جو صرف والے ساتھی ہوتے ہیں. تو آپ حضرات بھی انشاءاللہ ایسے اس قابل ہو جائیں گے، کوئی بھی لفظ آپ گردان اس کے بنا سکیں گے. وہ الگ بات ہے کہ اس کا کوئی مطلب بنے گا نہیں بنے گا، لیکن گردان آپ کر لیں گے. ہمارے جس ساتھی نے وہ گردان لکھی ہے وہ تو خاموش ہو گیا، کچھ بات نہیں کر رہے، اور آف لائن بھی ہو گئے. اللہ کے بندے، وہ میرے خیال ہے وہ تو ناراض ہو گئے ہم سے. چلے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ واپس آ جائیں گے. اچھا نیٹ کا مسئلہ ہوگا. جی ابھی ہم آگے سبق شروع کرتے ہیں. تو دیکھیں جو صرف ہے اس میں ایک بات میں آپ حضرات کو سمجھا کے نیا سبق شروع کرتا ہوں. میں اب آپ حضرات سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف میں علامات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، علامات کی، علامتیں یاد کرنے کی. اور یہی وجہ ہے کہ جس ساتھی کو علامتیں یاد ہو جاتی ہیں پھر اس کے لیے آگے صیغے حل کرنا اور ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. بعض الفاظ آپ حضرات کے سامنے ایسے آئیں گے کہ جن میں چار، یعنی ایک لفظ ہے اس میں چار حروف ہیں، بعض میں 5 ہوں گے، بعض میں 6 ہوں گے، بعض میں 7 ہوں گے، بعض میں 8 ہوں گے، 7 8. اگر آپ حضرات کو علامات یاد ہیں تو آپ کوئی بھی لفظ پہچان سکتے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے اور کس گردان کا ہے. مثلا یہاں پہ میں ایک صیغہ لکھتا ہوں، ایک منٹ دوبارہ، یہ باب آگے چل کر آپ پڑھیں گے بھی صحیح انشاءاللہ. یہ لفظ ہے اہدودبتنا، اس کی علامت دے کر آپ حضرات بتائیں یہ کون سا صیغہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ.
تو دیکھیں تمام ساتھی ٹھیک بتا رہے ہیں کہ یہ صیغہ ہے جمع مؤنث حاضر کا، حالانکہ یہ ثلاثی مزید فی کے آگے اب ابواب پڑھیں گے، ان میں یہ آتا ہے اہدو دب تننا، یعنی اہدو دب یہدو دباب اہدو دب اہدو دبا اہدو دبو، وہ والی گردان۔ لیکن آپ حضرات نے بس اس کی علامت دیکھی تو آپ کو سارا پتہ چل گیا۔ آپ نے ابھی ابواب نہیں پڑھے، آپ کو پتہ نہیں ہے ثلاثی مزید فی کیا ہے، اس کے کتنے باب ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، اور کیسے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ نے علامت دیکھ کر آپ کو پہچان ہو گئی۔ ماشاءاللہ، تو یہ علامتوں کا فائدہ ہے کہ آپ کے سامنے جتنا بڑا مرضی لفظ آ جائے، آپ اس کے آخر کو دیکھیں گے، اینڈ پہ اس کی علامت دیکھیں گے، اور آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ کون سا لفظ ہے۔ اور ایسے ہی بعض الفاظ ہوتے ہیں کہ جن میں تعلیل ہوئی ہوتی ہے، ان کی یعنی اصل کچھ اور ہوتی ہے، ظاہری شکل کچھ اور ہوتی ہے، اس کی تفصیلات آگے آپ پڑھ لیں گے تو اس کی علامت دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ میں ایک لفظ لکھتا ہوں، یہ لفظ ہے اتقیتم، یہ کون سا صیغہ ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یہ صیغہ آپ حضرات ٹھیک بتا رہے ہیں کہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ اب یہ آپ اس کی تفصیل آگے پڑھ لیں گے کہ یہ کون سا باب ہے۔ اتقا یتقی باب ہے، باب افتعال۔ آپ نے بس علامت دیکھی تو آپ کو پہچان ہو گئی۔ تو یہ علامتیں آپ حضرات ازبر کریں، پکی یاد کریں، آپ کو کوئی اس میں جو ہے وہ یعنی اس میں کوئی ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ اس کو یاد نہ کیا جائے۔ علامتیں آپ نے اچھے طریقے سے ضرور یاد کرنی ہیں۔ یہ بھی آپ حضرات کتاب کھولیں۔ تو پچھلی کلاس میں ہم نے فعل ماضی کی 4 گردانیں ہیں جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، فعل ماضی کی 4 گردانیں، جس میں سے ہم نے پہلی گردان پڑھ لی تھی جس کا نام ہے بحث اثبات فعل ماضی معروف، یعنی فعل ماضی معروف مثبت کی گردان ہے۔ فعل ماضی معروف مثبت کی، فعلا اس نے کیا، تو یہ فعل ماضی بھی ہے اور معروف ہے اور مثبت ہے۔ ابھی جو اگلی گردان ہے وہ ہے باس اثبات فعل ماضی مجہول، بحث اثبات فعل ماضی مجہول۔ تو یہ فعل ماضی مجہول ہے، فعل ماضی معلوم سے بنتی ہے۔ آپ حضرات ابھی دیکھیں گے، ادھر میں اسکرین پہ لکھ رہا ہوں کہ ماضی معلوم ہے ہمارے پاس فعلا، فعلا جی۔ پیج نمبر عثمان صاحب یہ ساتھی آپ کو بتا رہے ہیں 8 ہے۔ آپ عثمان صاحب آپ پہ میری خصوصی نظر ہوگی، آپ نے چھٹی وٹی بالکل نہیں کرنی، باقی ساتھی بھی ماشاءاللہ خصوصی نظر ہی ہے، کوئی ایسے مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر نام کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ آج جو ہے مجھے ایک کام کی غرض سے شہر ایک دکان پہ گیا، تو جو دکاندار ہے اس کا نام بھی عثمان تھا، پہلے بھی اس کے پاس میں جاتا ہوں۔ میں نے کہا اس سے کہا کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ آپ کا نام عثمان ہے، تو نے کہا جی بالکل جو ہے وہ، تو ایسے نام کا ماشاءاللہ۔ اچھا میں بات کر رہا تھا کہ یہ فعلا ہمارے پاس ہے فعل ماضی معلوم کی گردان۔ اب اگر ہم نے اس کو فعل ماضی مجہول بنانا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ شروع میں ہم کیا کریں گے کہ جو فا کلمہ ہے اس کو ہم دے دیں گے فتح، فتح تو اس پر پہلے سے ہے نا، اس کو ہم دے دیں گے ضمہ مجہول بنانے کے لیے، آگے عین کلمہ کو ہم دے دیں گے کسرہ، اور لام پہ آ رہا ہے فتح، تو فعلا سے بن جائے گا فعلا۔
اب یہ جو لام کلمہ ہے اصل میں اس کی حرکت تبدیل ہوتی رہتی ہے، مثلاً فعل فعلا فعلو، جب جمع کا بنائیں گے تو اس پر ضمہ آ جائے گا، کبھی اس پر کسرہ آ جائے گا، تو وہ اس کی حرکت تبدیل ہوتی رہتی ہے. ہم نے جو پہلے دو لفظ ہیں ان کو مزید دیکھنا ہے. تو فعلا سے بن گیا فعلا، یعنی فا کلمہ کو ہم دیں گے ضمہ، عین کلمہ کو ہم دیں گے کسرہ. اب آگے جو آپ مختلف ابواب پڑھیں گے نا، ٹوٹل جو ہے وہ جو ہے وہ ابواب 22 ہیں، اس کی تفصیلات پڑھیں گے تو کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں کہ جن کی ماضی بنانے کا طریقہ اور ہے، لیکن فی الحال جو آپ حضرات جو ابواب پڑھیں گے ان کی ماضی مجہول بنانے کا یہی طریقہ ہے جو آپ حضرات کو بتایا جا رہا ہے کہ فا کلمہ کو ضمہ دیں گے اور آگے عین کو کسرہ دیں گے. باقی لام کی حرکت تو پھر صیغے کے حساب سے تبدیل ہوتی رہے گی. تو فعلا سے بنا فعلا. اچھا ابھی میں لکھتا ہوں داخلہ. داخلہ سے ماضی مجہول کیا بنے گی؟ تمام ساتھی لکھیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. داخلہ سے بنی دخلا. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. ایسے ہی ہمارے پاس ایک لفظ ہے ذکر. ذاکرہ سے کیا بنی؟ ماشاء اللہ ذکرہ. ہمارے پاس ایک لفظ ہے کاتبہ. کاتبہ سے کیا بنے گی؟ ماشاء اللہ کتبہ. ٹھیک ہے. اب اسی سے فا کلمہ پہ ضمہ اور عین کلمہ پہ کسرہ رکھتے ہوئے ہم نے اینڈ تک گردان پڑھنی ہے. مثلا فعل سے بنا فعلا. اب فعلا سے آگے پوری گردان پڑھیں گے. فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. تو یہ آپ حضرات کی پوری گردان بن جائے گی. اب باقی علامات وہی ہیں جو آپ حضرات پڑھ چکے ہیں ساری. اب فعلہ کا معنی ہے کیا اس ایک مرد نے، اور فعلہ کا معنی ہے کیا گیا وہ ایک مرد. کیا گیا وہ ایک مرد، یعنی کوئی بھی کام اس کو جو ہے وہ داخل کیا گیا، خارج کیا گیا، اس کو پٹائی اس کی گئی، اس کی مدد کی گئی، اس کو کھانا زبردستی کھلایا گیا، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. فعل معلوم اور مجہول میں آپ حضرات کو یاد ہوگا، یہ آپ حضرات نکالیں گے نا پیج نمبر 6، اس کے آخر میں ہے فعل معروف. معروف بھی کہتے ہیں معلوم بھی کہتے ہیں. فعل معروف وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے ضرب زید زید نے مارا، یا ہم کہہ سکتے ہیں فعل زید زید نے کیا. اور دوسرا ہے فعل مجہول، وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو. ایک کام ہوا ہے، یعنی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ بن گیا لیکن پتہ نہیں ہے کہ وہ معاملہ کیا کس نے ہے، تو فعل مجہول کہلاتا ہے. جیسے ضرب عمرو، امر مارا گیا. اب یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ امر مارا گیا ہے، لیکن مارا کس نے ہے، کام کرنے والا کون ہے، مارنے والا کون ہے، یہ پتہ نہیں ہے، تو یہ فعل مجہول ہے. یعنی کام ہوا لیکن پتہ نہیں ہے کیا کس نے ہے، تو یہ فعل مجہول ہے. تو اس کی آگے آپ حضرات نے پوری یہ گردان کرنی ہے. جس ساتھی کو پہلی گردان یاد ہے وہ دوسری اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر پہلی یاد نہیں ہے پہلی یاد کر لیں گے تو دوسری خود بخود یاد ہو جائے گی. اسی طرح جیسے فعلہ ہے تو آپ کسی بھی لفظ سے پڑھ سکتے ہیں. مثلا کاتبہ. کاتبہ اس کا معنی ہوتا ہے اس نے لکھا. اس نے لکھا. کاتبہ کا معنی لکھنا ہوتا ہے. کاتبہ اس نے لکھا. تو اس سے آپ پوری گردان پڑھ سکتے ہیں. کتبہ کتبہ کتبو کتبت کتبتا کتبنا کتبتا کتبتما کتبتم کتبتی کتبتما کتبتن کتبتو کتبنا. جی زوریبا یہاں پہ ماضی مجہول ہوگا. زوریبا. زاربا سے زوریبا. فعلا سے فعلا.
اچھا، اب آپ حضرات نے دیکھنا نہیں ہے اور بتانا ہے فعلتما، فعلتما اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فعلتما، فعلتما کا ترجمہ آپ جانتے کیا ان دو مردوں نے، تم دو مردوں نے، فعلتما کیا تم دو مردوں نے، فعلتما کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فعلتما. ماشاء اللہ سید عبداللہ صاحب، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ عبد المنان صاحب، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، فعلتما، فعلتما، ماشاء اللہ، فعلتما، ماشاء اللہ. دیکھیں فعلتما یہ صیغہ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی آتا ہے اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے، دونوں کے لیے آتا ہے یہ. اور یہ چونکہ ماضی مجہول کا ہے تو فعلتما کا ترجمہ کیے گئے تم دو مرد، یہ بھی ٹھیک ہے، اور کی گئیں تم دو عورتیں، یہ بھی ٹھیک ہے. کیے گئے تم دو مرد یا کی گئیں تم دو عورتیں، یعنی کوئی بھی کام ان کے ساتھ ان کی مدد کی گئی یا ان کو مارا گیا یا ان کو چلایا گیا، کوئی بھی فعلہ کا معنی کرنا ہے، اس میں ہر ایک کام آ جاتا ہے، یعنی یہ کہ جامع لفظ ہے، تمام الفاظ تمام معنی اس میں آ جاتے ہیں. تو فعلتما کیے گئے تم دو مرد یا کی گئی تم دو عورتیں، یہ اس کا ترجمہ ہے. جن ساتھیوں نے یہ بتایا ہے ٹھیک ہے، جنہوں نے اس کے علاوہ بتایا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ حضرات یہ اس بات فعل ماضی مجہول یہ گردان سمجھ گئے؟ جن ساتھیوں کو سمجھ آ گئی ہے وہ بتا دیں. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. نہیں، تم دو مرد اور وہ دو مرد یہ الگ الگ ہے نا، یہ الگ الگ ہے. تم دو مرد آتا ہے حاضر کے لیے اور وہ دو مرد آتا ہے غائب کے لیے. جی، تو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی تھی بے بحث اس بات فعل ماضی معروف یعنی ماضی معروف کی گردان ہم نے پڑھی تھی، ماضی معلوم کی فعلہ، جیسے فعل ہے اس نے کیا. آج ہم نے پڑھی اس بات فعل ماضی مجہول کی گردان، فعلا وہ کیا گیا. فعل ماضی مجہول ماضی معلوم سے بنتی ہے کہ فا کلمہ پہ ضمہ لگا دیں، عین کلمہ پہ پس کسرہ لگا دیں تو ماضی معلوم سے ماضی مجہول بن جائے گی. پھر اس میں چونکہ کرنے والا ماضی مجہول ہے تو اس کا کرنے والا ہمیں معلوم نہیں ہوتا، تو اس کا ترجمہ پھر ہم مجہول والا کریں گے. جیسے فعلا وہ کیا گیا، فعلا وہ دو مرد کیے گئے، فعلو وہ سب مرد کیے گئے، فعلت وہ ایک عورت کی گئی، فعلتا وہ دو عورتیں کی گئی، فعلنا وہ سب عورتیں کی گئیں. تو پھر ہم ترجمہ بھی مجہول والا کریں گے. اچھا، اگلی چیز آپ یہ سمجھ لیں آگے کہ اگر ہم نے یہ کہنا ہے فعلا کا معنی ہے نا کہ اس نے کیا، جی زوری بات علیہم الذلۃ والمسکنہ، زوری بات بالکل وہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے. زوری بات واحد مؤنث غائب کا. ضرب کے بھی کئی معنی آتے ہیں تو وہاں پر اس کا معنی ہے کہ ڈال دی گئی. ضرب کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے
اور ایسے ہی ڈالنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اس کا معنی چلنا بھی ہوتا ہے، مختلف معنی آتے ہیں ضرب کے بھی، لیکن زیادہ مشہور معنی ہے مارنا۔ تو اگلی گردان ہم تیسری پڑھ لیں یا اتنا کافی آج کے لیے؟ جی، سجاد صاحب نے پوچھا کہ فعل ماضی مجہول اور فعل ماضی معلوم کی پہچان کیسے کی جائے گی؟ تو فعل ماضی معلوم میں فا کلمہ پر فتح ہوتا ہے، جیسے فعل آپ حضرات پڑھ چکے ہیں فعل، اور فعل ماضی مجہول میں فا کلمہ پر ضمہ ہوتا ہے۔ ایک تو فا کلمہ کے اعراب کا فرق ہے، اور دوسرا آگے عین کلمہ میں بھی ہے کہ ماضی معلوم میں عین کلمہ پر فتح ہوتا ہے اور ماضی مجہول میں عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو فرق ہیں اس میں، ضمہ یعنی فعل ماضی معلوم میں دونوں پہ فتح ہوتا ہے، فا کلمہ پر اور عین کلمہ پر، جبکہ ماضی مجہول میں فا کلمہ پر ضمہ اور عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہوتا ہے۔ چلیں آج کے لیے ساتھیوں کی رائے یہی ہے کہ اتنا ہی کافی ہے۔ تو اب آپ حضرات یہ ہوم ورک لے لیں مجھ سے، اور پھر انشاءاللہ اس کا پھر کوئی ترتیب بنا لیں گے کہ کیسے آپ حضرات بھیجیں گے۔ آپ نے مجھے بھیجنا ہے کل کی کلاس سے پہلے پہلے۔ ایک تو آپ حضرات نے، آپ کو آسان آسان لفظ دیتا ہوں، داخلہ، اسے آپ نے زبانی ماضی معلوم کی گردان بھی لکھنی ہے، ماضی مجہول کی گردان بھی لکھنی ہے، ساتھ ترجمہ بھی لکھنا ہے، دونوں، یعنی داخلہ لکھیں گے آگے اس کا ترجمہ، داخلہ لکھیں گے آگے ترجمہ۔ اس سے آپ نے ماضی معلوم اور مجہول دونوں گردانیں لکھ کے مجھے بھیجنی ہے۔ میں انشاءاللہ کیا طریقہ کار ہوگا تو اس کا وہ بھیجنے کا، تو وہ میں بلال احسن صاحب سے بات کر کے آپ حضرات کو بتا دوں گا، تو اس طریقے گروپ میں آپ کو ساتھ وہ بتا دیں گے، اور پھر آپ حضرات جو ہے وہ میرے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ آپ لکھ لیں، آپ کو فائدہ انشاءاللہ ہوگا۔ اگر بھیجنے کی آئی وہ کوئی ترتیب نہیں بھی بناتے، کل بن جاتے، جیسے ترتیب بنے گی تو آپ نے مجھے بھیجنا ہوگا۔ ٹھیک ہے آپ حضرات سمجھ گئے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کے وہ، چلیں آج میں انشاءاللہ وہ بلال احسن صاحب سے بات کرتا ہوں بھیجنے کے متعلق، باقی مزید کوئی کل کی کلاس میں بھی مزید اس پہ سوچ و بچار کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام ساتھیوں کو استقامت عطا فرمائے۔ آپ حضرات اپنے لیے اور اپنے استادوں کے لیے استقامت کی دعا کرتے رہا کریں کہ یا اللہ ہم نے شروع کیا ہے، آپ کی مدد کے ساتھ ہی ہم مکمل کریں گے، ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ تو استقامت کی دعا آپ حضرات جو ہے وہ ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی بالکل، وہ ایک مرد داخل ہوا، داخلہ وہ ایک مرد داخل ہوا۔ جی ادریس صاحب پوچھیں۔ جی صرف ما ایڈ کرنا ہے، وہ انشاءاللہ ساتھیوں کی رائے ہے نا، کل تو کل ہی کریں گے، کیونکہ ہم نے انشاءاللہ آپ حضرات کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، جیسے آپ حضرات کو آسانی ہوگی ویسے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ مجہول اور معروف دونوں بنانی ہے، دونوں کا ترجمہ بھی لکھنا ہے، داخلہ بھی اور آگے دخلہ، یہ دونوں گردانیں مکمل لکھنی ہے، اور ان کا ترجمہ بھی دونوں کا مکمل لکھنا ہے۔ دخلہ کہنا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ یاد ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا، ایک چیز آپ حضرات کے ساتھ میں یہ شیئر کرتا جاؤں جو میرے اپنے تجربے میں آئی کہ ایک چیز آپ یاد کر رہے ہیں نا، مثلا گردان اب یاد کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ نے پہلی دفعہ گردان اچھے طریقے سے یاد کر لی، گھنٹہ آپ کا لگا، آدھا گھنٹہ لگا، پونا گھنٹہ لگا، پہلی دفعہ آپ جو چیز اچھے طریقے سے یاد کریں گے تو وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ اگر آپ آج ابھی بیٹھے 10 منٹ یاد کی، کچی پکی یاد کی، کچھ یاد ہوگی پھر چلے گئے، پھر دوبارہ 10 منٹ لگائے پھر چلے گئے، تو ایسے آپ کو چیز یاد نہیں ہوگی جتنی مرضی آپ یاد کر لیں۔ جب آپ پہلی دفعہ بیٹھ رہے ہیں تو ایسے اچھے طریقے سے، یعنی پہلا دن جیسے بھی میں نے آپ کو فعیلہ والی گردان دی ماضی مجہول کی، تو کل کی کلاس سے پہلے پہلے اس کو ایسا یاد کریں کہ پوری زندگی یاد کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بعض چیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندہ یاد کرتا ہے پوری زندگی بعد میں جو ہے وہ بھولتی نہیں ہے۔ جیسے یہ حروف جارہ ہے مثلا عربک میں، وہ ہم نے یاد کیے تھے، 17 ہیں: باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مزخلا رب ہاشمین عدافیان اللہ تعالی۔ تو بچپن کی چیزیں اور ایسے ہی پہلی دفعہ کی چیزیں ویسی بھی یاد رہتی ہیں۔ تو ابھی ماشاء اللہ حضرات کی اگلی کلاس کا ٹائم شروع ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ہمارے محمد طارق صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ آمنو صیغے کے متعلق پوچھا ہے۔ تو دیکھیں، آمنو صیغہ یہ ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ، فعل ماضی معلوم، صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم۔ اس کا معنی ہے آمنو یعنی ایمان لائے کئی مرد، ایمان لائے کئی مرد۔ آمن یؤمن سے یہ ہے، ویسے تو یہ آگے چل کر جو آپ حضرات محموز کے ابواب پڑھیں گے وہاں پر ہی آئے گا، تو لیکن اتنی یہاں پہ میں بات عرض کر دوں، وہاں پہ اس کے متعلق تفصیلی بات ہوگی کہ یہ جو صیغہ ہے اللہ تبارک و تعالی جب خطاب فرماتے ہیں تو اس سے مراد پھر مذکر اور مؤنث دونوں ہوتے ہیں، یعنی مرد اور عورت دونوں مراد ہوتے ہیں۔ مردوں کے ضمن میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو اس سے مراد مرد اور عورتیں دونوں ہوتی ہیں۔ تو آمنو جو حضرت صیغہ ہے طارق صاحب، یہ جمع کا ہے، واحد کا یہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ واحد جو ہے وہ اس کا واحد آتا ہے آمنا، 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 آمنو، آمنو پھر جمع ہے اس کا۔ جی، تو آپ حضرات جو ہم نے گزشتہ سبق پڑھا تھا وہ آپ حضرات سمجھ گئے؟ کسی ہمارے ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے فعل ماضی معلوم کی گردان پڑھی تھی، تو تمام ساتھی سمجھ گئے تھے۔ دیکھیں، واو کے بعد الف آ رہا ہے نا، تو وہ واو کے بعد آ رہا ہے۔ یہ الف جو ہے یہ بھی واو کے ساتھ آتا ہے جمع کی علامت کے طور پر۔ یہ الف آتا ہے واو کے ساتھ جمع کی علامت کے طور پر، یہ تثنیہ کی علامت والا الف نہیں ہے۔ اور جی واو کے ساتھ الف لگانا ضروری ہے، بالکل واو کے ساتھ الف لگائیں گے۔ یہ معلوم سے مراد معروف، معلوم اور معروف یہ مترادف لفظ ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔
دیکھیں واؤ کی جو ہے وہ کئی قسمیں ہیں نا، واؤ کی کئی قسمیں ہیں، تو جمع کے لیے جو ہم واؤ لگاتے ہیں اس کے ساتھ یہ الف آتا ہے کہ واؤ جمع کے لیے، باقی اس کا کوئی مستقل ایسا نام نہیں ہے کہ اس کو کوئی مستقل نام صرف کے اصطلاح میں دیا گیا ہو۔ جی تو پہلی ہم نے گردان پڑھی تھی فعل ماضی معلوم کی گردان۔ آپ ذرا یہ بتائیں کہ جمع مؤنث حاضر کی علامت کیا ہے؟ ماضی میں جمع مؤنث حاضر کی علامت کیا ہے؟ جمع مؤنث حاضر، امان اللہ صاحب، جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، سوال توجہ سے سنا کریں اور اس کے بعد جواب لکھا کریں۔ ماشاء اللہ۔ نون تشدید، یہ بھی آپ نے پوری بات نہیں لکھی۔ بالکل بالکل ماشاء اللہ۔ میں نے فقط علامت پوچھی سید عبداللہ صاحب، آپ نے پورا صیغہ لکھا۔ نون تشدید نہیں کہیں گے، ڈیٹ تننا کہیں گے کہ جمع مونس کی علامت تننا ہے، تننا۔ جی اس کے علاوہ جن ساتھیوں نے جو جواب دیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، پوری علامت تننا ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ اور جمع مذکر حاضر کی علامت کیا ہے؟ جمع مذکر حاضر کی علامت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تا مفتوحہ نہیں ہے جی شہریار صاحب، تم علامت ہے، تم۔ جمع مذکر حاضر کی علامت تم ہے۔ اب دوبارہ لکھیں۔ ماشاء اللہ۔ آپ کے ساتھی حضرت ڈاکٹر نوید اختر صاحب، آپ کلاس میں موجود ہیں؟ جی جی ایک جیسے ہیں بالکل۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ اب طارق محمود صاحب ہیں اور وہ محمد طارق صاحب ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ جی اور آپ حضرات بتائیں کہ جمع مذکر غائب کی علامت کیا ہے؟ جمع مذکر غائب، ماشاء اللہ۔ لو نہیں کہیں گے، جو ساتھی لو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، فقط واؤ کہیں گے، کیونکہ کسی جگہ پر واؤ کے ساتھ لام نہ ہو تو وہ جمع مذکر نہیں ہوگا کیا؟ جیسے ہم کہتے ہیں ناسا رو، اب یہاں تو رو ہے، ایسے ہی آکا لو، یہاں پر تو لو ہے، فتحو یہاں پر حو ہے، تو واؤ علامت ہے، فقط واؤ ہم دیکھیں گے، واؤ سے پہلے ضمہ، واؤ۔
الف ساتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس واو کہیں. الف تو ویسے اس کے ساتھ آتا ہے، علامت تو واو ہی ہے جمع کی. ماشاء اللہ. اچھا آپ ذرا یہ بتائیں کہ جو تا ہے ماضی کے کتنے سیوں کے آخر میں تا آتا ہے؟ امان اللہ صاحب آپ نے 3 کہا. اور ماشاء اللہ ایک ساتھی 6 کہہ رہے ہیں. ماشاء اللہ. نور ولی صاحب 3 کہہ رہے ہیں اللہ کے بندے. 4 سیوں کے آخر میں تا آتا ہے نا، ماضی میں 4 سیوں کے اینڈ پہ تا آتا ہے. یہ جو لمبے والا تا ہے جو آپ ذرا یہ اسکرین پہ اور بھی میں نے لکھا، یہ آتا ہے 4 سیوں کے آخر میں. اگر یہ تا ساکن ہو تو یہ کس کی علامت ہے، کس ایک کی علامت ہے؟ ماشاء اللہ. یہ جو پوری ساتھی بات لکھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، پوری بات ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو تا ساکنہ یہ علامت ہے واحد مؤنث غائب کی. واحد مؤنث غائب کی. دیکھیں واحد مؤنث غائب یہ تینوں لفظ ہم کہیں گے تو بات پوری ہوگی. اگر ہم واحد کہتے ہیں تو پھر بھی بات آدھی ہے، واحد مؤنث کہتے ہیں تو پھر بھی بات پوری نہیں ہے، واحد مؤنث غائب کہیں گے تو بات پوری ہوگی. اگر ہم واحد کہتے ہیں پھر بھی بات پوری نہیں، کیونکہ واحد تو واحد مذکر بھی ہے، واحد مؤنث بھی ہے، واحد متکلم بھی ہے. کون سا واحد یہاں پر مراد ہے؟ اور اگر واحد مؤنث کہہ دیتے ہیں تو پھر بھی بات پوری نہیں. کیوں کہ واحد مؤنث جو ہے وہ غائب بھی ہے اور حاضر بھی ہے. مؤنث میں واحد غائب بھی حاضر بھی ہے. تو جب واحد مؤنث غائب 3 ورڈ ہم بولیں گے، 3 لفظ کہیں گے، پھر بات پوری ہوگی کہ یہ فلاں صیغہ ہے. واحد کا ہے، مؤنث کا ہے اور غائب کا ہے. تینوں لفظ کہنے ضروری ہیں، تینوں لفظ کہنے ضروری ہیں، ہر ایک کا فائدہ ہے. جی امجد حسین صاحب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ماشاء اللہ. بعض ہمارے ساتھی بالکل خاموش رہتے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ پوچھنا چاہیے، بولنا چاہیے. ایسے ہی تو ہمیں آپ حضرات کے نام یاد ہوں گے. جیسے بھی طارق محمود صاحب نے کہا جی طارق 2 ہیں، تو میرے علم میں آگے ایک طارق محمود صاحب ہیں اور ایک جو ہے وہ محمد طارق صاحب ہے، تو ان کے نام یاد ہو گئے. اچھا یہ تا ساکنہ ہو تو یہ واحد مؤنث غائب کی علامت. یہ علامات انتہائی ضروری ہیں، اس لیے میں ان پہ ٹائم بھی لگا رہا ہوں اور ان پر زور بھی لگا رہا ہوں، دونوں چیزیں. اگر تا پر فتح ہو تو یہ کس کی علامت ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ.
ماشاءاللہ. تو تمام ساتھیوں نے ٹھیک بتایا کہ یہ علامت ہے واحد مذکر حاضر کی. اچھا، اسی طرح اگر تا کے نیچے کسرہ ہو تو یہ کس کی علامت ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب. اگر تا پر ضمہ ہو تو یہ کس کی علامت ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ علامت ہے واحد متکلم کی. دوسرا آپ حضرات سے میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ چونکہ ہماری الحمدللہ کلاس میں ساتھی بھی کافی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مائک آن کرنا اور سبق سننا وہ بھی مشکل ہوتا ہے بس اوقات. اس میں بھی کافی ٹائم ضائع ہو جاتا ہے. بعض ساتھی بات کر سکتے ہیں، بعض کا مائک جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے، بعض کا نہیں ہوتا، تو کافی سارے جو ہے وہ. تو اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا انشاءاللہ بھی میں شیخ بلال صاحب سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ہوم ورک آپ حضرات کو دیا جائے اور وہ پھر آپ کا چیک کیا جائے، آپ وہ کر کے بھیجیں، یہ ضروری ہے. تو اس کی انشاءاللہ میں ان سے بات کرتا ہوں کہ ہماری کوئی ترتیب بنائیں ہوم ورک کی، تو اس کا انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے، جلدی بن جائے تو آپ حضرات کو مثلاً جیسے آپ نے فعلہ سے گردانے بھی پڑھی اور یاد کی، فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. ایسے ہی آپ حضرات کو اور بھی الفاظ دیے جائیں گے. مثلاً ایک لفظ آپ کو دیا جائے گا جی ہے یہ داخلہ، تو داخلہ سے آپ گردان پڑھیں گے. آپ حضرات داخلہ سے گردان لکھیں. اچھا پہلے یہ بتائیں کہ یہ فعال والی مکمل گردان کتنے ساتھیوں کو یاد ہے، کتنے ساتھی سنا سکتے ہیں؟ اگر ان کا مائک آن کیا جائے تو کتنے ساتھی سنا سکتے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. کافی سارے ساتھیوں کو ماضی کی پہلی گردان یاد ہے فعل والے الحمدللہ. اب وہ ساتھی بتائیں جو یاد نہیں کر سکے، جو نہیں سنا سکتے، وہ کتنے ساتھی ہیں؟ اچھا اچھا ماشاءاللہ. سپیڈ جو ہے وہ ایسا ایسا انشاءاللہ بن جائے گی. جی جی آپ یاد کر لیں پھر عثمان صاحب. جو ساتھی نئے کلاس میں تشریف لائے ہیں تو آپ حضرات کتابیں بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں.
ہم علم الصرف پڑھ رہے ہیں، علم الصرف، ساتھی ان کو بھیج دیں اگر یہ گروپ میں ہیں، یا یہ کسی طریقے سے ان کو بھیج دیں کتاب۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا، اب آپ حضرات نے کرنا یہ ہے کہ آپ حضرات نے داخلہ سے گردان ابھی یہاں پہ لکھنی ہے۔ 14 سیکھے ہیں، جنہیں 14 لفظ لکھنے میں کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ داخلہ سے ماضی کی گردان آپ حضرات لکھیں، اور ادھر یہ بھی ماشاء اللہ۔ اچھا ماشاء اللہ۔ دیکھیں، داخلہ کے پورے گردان لکھ کے بھیجنی، ایسے نہیں ایک ایک لفظ مجھے لکھ کے بھیجیں گے، ایسے نہیں کام بنے گا۔ پوری گردان اکٹھی لکھ کے بھیجیں۔ ہوم ورک تو آج کلاس کے اینڈ میں دوں گا، آپ زیادہ مجھے یاد بھی لائیں۔ جی میں نے آپ کی چیک کر لی، ماشاءاللہ ساری ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ میاں وقار الملک صاحب، وقار الملک، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی گردان لکھی۔ ماشاءاللہ عبد المنان صاحب، بہت خوب بہت خوب۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ شوکت احمد صاحب کی بھی ٹھیک ہے، محمد مدثر صاحب کی بھی ٹھیک ہے۔ یہ آپ پہلا دوسرا سیگا چھوڑ گئے، حمید الرحمان صاحب۔ آپ تھوڑی گردان ٹھیک کریں حمید الرحمان صاحب۔ ماشاءاللہ سید عبداللہ صاحب آپ کی بہترین ہے، ماشاءاللہ۔ فرحان حفیظ صاحب بھی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ایوب محمد صاحب، ماشاءاللہ۔ عبداللہ صاحب بھی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ محمد یوسف صاحب، سہیل عیسیٰ صاحب، سہیل صاحب آپ تھوڑی مزید یاد کریں اس کو، ماشاءاللہ۔ سید معین الدین صاحب ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ سید محی الدین